خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے برین واش، واضح سوچ، گہرے رشتوں اور دائمی خوشی کے لیے اپنے ذہن کو ڈی ٹاکس کریں۔ اور اسے لکھنے والے باپ بیٹے ہیں ڈاکٹر ڈیوڈ پرلمٹر اور آسٹن پرلمٹر۔ بالکل، کتاب کی شروعات ہی ایک بہت سادہ لیکن گہرے کال سے ہوتی ہے، لیو ٹالسٹائے کا۔ اچھا؟ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش رہیں۔ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے نا؟ لیکن یہی کال ہمیں سیدھا کتاب کے بنیادی سوال پر لے آتا ہے کہ آخری بار کب کسی نے خود کو واقعی خوش، مطمئن اور ذہنی طور پر بالکل صاف محسوس کیا تھا، اور اچھی طرح سے آرام کیا ہوا بھی۔ جی، اور نہ صرف خود سے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اور دنیا سے گہرا تعلق محسوس کیا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی سطح پر جوجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں شاید اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل، ہم اسے نارمل سمجھ کر جیتے رہتے ہیں، اور کتاب کا اصل پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، یہ کیفیت نارمل نہیں ہے اور ہمیں اسے قبول کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ایک امید دلانے والی بات ہے۔ جی، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ کتاب ایک جدید تضاد یعنی ماڈرن پیراڈاکس کی بات کرتی ہے۔ اچھا، کہ آج کی دنیا میں ہمارے پاس مواقع تو لامحدود ہیں۔ جی، ہم جب چاہیں جو چاہیں کھا سکتے ہیں، گھنٹوں ڈیجیٹل دنیا میں کھو سکتے ہیں۔ ایک بٹن دبایا اور گھر پر کچھ بھی منگوا لیا۔ ان سب چیزوں کو تو ہمیں خوشی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہو اس کے بالکل الٹ رہا ہے۔ اور اس نئی حقیقت کے جو نتائج ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہماری تمام بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تنہائی، ڈپریشن اور بے چینی کی ایک وبا کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے سب کچھ حاصل تو کر لیا، لیکن ہمارے ہاتھ پھر بھی خالی ہیں۔ حقیقی خوشی اور اطمینان تو کہیں دور کی بات لگتی ہے۔ اس بے چینی کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بڑی دلچسپ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے دنیا آج زیادہ پرامن ہے، نسبتاً زیادہ پرامن، جی، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خطرناک دور میں جی رہے ہیں۔ ہر طرف خوف اور بے چینی ہے۔ اس کی کوئی مثال دی ہے کتاب میں؟ ہاں، 2014 کے ایک امریکی سروے کا ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دہائیوں میں پہلی بار سیاسی نظریات کی بنیاد پر لوگوں میں اتنی شدید تقسیم پیدا ہو گئی ہے، اور مخالف سیاسی جماعت کے لیے منفی سوچ رکھنے والوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کھو رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑ کر دیکھیں، جی، تو کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کی کارکردگی کے ساتھ بری طرح کھلواڑ ہو رہا ہے۔ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ مطلب اسے جان بوجھ کر ایسے راستوں پر ڈالا جا رہا ہے جو ہمیں تنہا، بے چین، افسردہ اور بیمار بنا رہے ہیں۔ اور ان سب کی جڑ ایک ہی چیز ہے، تعلق کا فقدان، ڈسکنیکشن۔ واہ، یہ ذہنی ہیرا پھیری یا دماغ کے ساتھ کھلواڑ والی بات، یہ مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کتاب اس کے لیے جنک فوڈ کی مثال دیتی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ صحت کے لیے برا ہے، تو پھر ہم اسے کھاتے کیوں ہیں؟ یہی تو سوال ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف کمزور قوت ارادی کا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری پیدا کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک پورا سسٹم ہے جو ہمارے دماغ کو ہائی جیک کر رہا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہمارا دماغ ایک گاڑی کی طرح ہے اور کھانا اس کا ایندھن۔ ٹھیک۔ اگر آپ گاڑی میں ناقص یا غلط ایندھن ڈالیں گے تو انجن نہ صرف خراب ہوگا بلکہ گاڑی جھٹکے بھی دے گی اور اس کا کنٹرول بھی مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ناقص خوراک، خاص طور پر چینی اور پروسیسڈ فوڈ، ہمارے دماغ میں سوزش یعنی انفلیمیشن پیدا کرتی ہے، جس سے ہمارے جذبات اور فیصلے کرنے کی صلاحیت براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری سوچ اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ 100%۔
اور یہ صرف کھانے تک محدود نہیں، اس کے پیچھے مسلسل اشتہار بازی اور فوری تسکین انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا کلچر ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو غلط طریقے سے خوشی کی تلاش جاری رکھنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور یہ اشتہارات ہمارے دماغ کو لفظی طور پر اثر نو ترتیب دیتے ہیں۔ جی، تاکہ ہم ان چیزوں کی خواہش کریں جو ہمیں ہمارے اصل مقصد یعنی حقیقی خوشی اور تعلق سے مزید دور لے جاتی ہیں۔ لیکن پروگرامنگ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بڑی کمپنیاں جان بوجھ کر ہمیں ناخوش کر رہی ہیں؟ دیکھیں، کتاب کا موقف یہ ہے کہ نیت چاہے جو بھی ہو، نتیجہ یہی نکل رہا ہے۔ ان کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے۔ بالکل، اور پیسہ تب بنتا ہے جب آپ بار بار ان کی چیزیں خریدیں یا ان کی ایپس استعمال کریں، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کی توجہ اور آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ فوری سکون ڈھونڈتا ہے، اور یہ کمپنیاں اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور اس کے صرف ذہنی ہی نہیں، جسمانی صحت پر بھیانک اثرات ہیں۔ کتاب کچھ اعداد و شمار پیش کرتی ہے جو واقعی پریشان کن ہے۔ جیسے کہ امریکہ میں 70% اموات دائمی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 70%؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ اور آدھے سے زیادہ امریکی کم از کم ایک دائمی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ صحت پر خرچ ہونے والے 75% ڈالرز ایسی بیماریوں پر لگ رہے ہیں جن سے بچا جا سکتا تھا۔ قابل روک تھام بیماریوں پر۔ اور یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اب دائمی بیماریوں کو پوری دنیا میں موت کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتا ہے۔ قحط، متعدی بیماریوں اور جنگوں سے بھی زیادہ۔ جی، ان سب سے زیادہ جانیں یہ بیماریاں لے رہی ہیں۔ یہاں ایک شیطانی چکر، ایک وشس سائیکل کام کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ خراب خوراک اور ڈیجیٹل نشے ہمارے دماغ میں تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے دماغ کا وہ حصہ کمزور ہوتا ہے جو ہمیں زندگی پر کنٹرول کا احساس دلاتا ہے۔ مجھے یاد ہے پچھلے ہفتے میں بہت تھکی ہوئی تھی اور کام کا دباؤ بھی تھا۔ میں نے سوچا بس 5 منٹ سوشل میڈیا دیکھوں گی، اور 1 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ تو کتاب کے مطابق یہ میری کمزوری نہیں تھی۔ نہیں، یہ آپ کا دماغ تھا جو تناؤ سے بچنے کے لیے فوری تسکین ڈھونڈ رہا تھا اور اس چکر میں پھنس گیا۔ اور جب کنٹرول کا احساس کم ہوتا ہے تو اس بے چینی سے بچنے کے لیے لوگ پھر سے فوری تسکین کی طرف بھاگتے ہیں، جس سے یہ چکر اور بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اس سے نکلنا ناممکن لگنے لگتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنفین جو باپ اور بیٹے ہیں 2 مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، یہ کتاب کو ایک منفرد زاویہ دیتا ہے۔ بیٹے آسٹن جو ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے تجربے سے کچھ سیکھا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے مریض صحت کو اپنی پہلی ترجیح نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، تو پھر کیا سمجھتے تھے؟ ان کے لیے صحت وہاں تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ تھی۔ اور یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ آسٹن کو سمجھ آیا کہ اصل مسئلہ بیماری نہیں بلکہ تعلق کا فقدان یعنی ڈسکنیکشن ہے۔ لوگ ان چیزوں سے دور ہو رہے تھے جو انہیں زندگی میں حقیقی خوشی دیتی ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے والد ڈیوڈ جو 4 دہائیوں سے اس شعبے میں ہیں، ان کا مشن بھی یہی رہا ہے کہ لوگوں کو طرز زندگی اور صحت کے تعلق کے بارے میں بااختیار بنایا جائے۔ اور ان کے نزدیک بھی خوشی اور صحت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تعلق کا فقدان ہے۔ تو دونوں باپ اور بیٹا مختلف راستوں سے ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ تو اب سب سے اہم سوال، اس سب کا حل کیا ہے؟ ہم نے مسئلہ تو بہت تفصیل سے سمجھ لیا، جو سچ پوچھیں تو کافی مایوس کن ہے۔ کیا کتاب کوئی امید بھی دلاتی ہے؟ یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑ دیتی۔ کتاب ایک نئے قسم کے برین واش کا تصور پیش کرتی ہے۔ مگر اس کا مقصد جدیدیت کو مسترد کرنا نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے شعوری صارف بنیں، نہ کہ اس کے ہاتھوں استعمال ہوں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ان ٹولز کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کنٹرول کریں۔ اور یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے، کتاب ایک بہت عملی حل دیتی ہے۔ وہ 10 روزہ پروگرام، ٹھیک ہے؟ جی، ایک 10 روزہ پروگرام۔ کیا یہ صرف خوراک بدلنے کے بارے میں ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس 10 روزہ پروگرام کا مقصد دماغ کو ان وائر اینڈ ری وائر کرنا ہے۔
यानी पुरानी नुकसानदा आदतों की पक्की सड़कों को बंद करके। सोच और अमल के नए सेहतमंद रास्ते बनाना। बिल्कुल इसी तरह जैसे जंगल में एक नया साफ रास्ता बनाया जाता है। और इस प्रोग्राम के बुनियादी सुतून क्या हैं? ये काम कैसे करता है? किताब के मुताबिक इसके 3 अहम सुतून हैं। पहला, टेक्नोलॉजी के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाना, जिसमें एक डिजिटल डिटॉक्स भी शामिल है। दूसरा, हमदर्दी यानी एम्पैथी को फरोग देना, मतलब हकीकी दुनिया में लोगों के साथ वक्त गुजारना। गहरे ताल्लुकात उस्तवार करना। और तीसरा, फितरत से दोबारा जुड़ना। तो ये सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि जहन और रूह का डिटॉक्स है। बिल्कुल। ये वाकई एक जामिया नुक्ता नजर है। ये सिर्फ अलामात का इलाज नहीं कर रहा, बल्कि बीमारी की जड़ तक जा रहा है। और वो जड़ है ताल्लुक का फुकदान। ये तस्लीम करना कि हमारी खुशी सिर्फ हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे ताल्लुकात में भी है, दूसरे लोगों से, फितरत से और खुद से। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बज़ाहिर हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन दरहकीकत फौरी तस्कीन और ताल्लुक के फुकदान के जरिए हमारे दिमाग को नाखुशी और बीमारी के लिए प्रोग्राम कर रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस सूरत हाल को बदलने की ताकत हमारे अंदर मौजूद है। हम इस प्रोग्रामिंग को तोड़ सकते हैं। और ये सिर्फ एक इनफरादी मसला नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो किताब का आखिरी पैगाम बहुत ताकतवर है। मुसन्निफीन कहते हैं, खुश और जुड़े हुए लोग एक खुश सैयारा बनाते हैं। यहाँ जमीन की तकदीर दांव पर लगी है। वाह, ये बात तो इस मसले को इनफरादी सेहत से बढ़ाकर एक इज्तिमाई और माहौलियाती सतह पर ले जाती है। जी, जब लोग मुनकता और नाखुश होते हैं तो वो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने सैयारे की भी परवाह नहीं करते। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर काम करना सिर्फ एक ज़ाती फ़ैल नहीं बल्कि एक इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल। तो इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर सामीन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। किताब ये तजवीज़ करती है कि जिस चीज़ की हम सबसे ज़्यादा कदर करते हैं वो ताल्लुक है, और सेहत सिर्फ उसके हुसूल का एक जरिया है। अपनी रोजमर्रा की आदत पर गौर करें। कौन सी आदत हकीकी मानों में ताल्लुकात को गहरा कर रही हैं? और कौन सी उस फौरी तस्कीन के चक्कर में उलझा रही हैं जिसकी मुसन्निफीन ने निशानदेही की है। अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक जरूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफा ये इल्म का खजाना मिस भी हो सकता है। चलें शुरू करते हैं। हिस्सा 1, ज़ेरे असर जिंदगी गुजारना। किताब का ये पहला हिस्सा, ज़ेरे असर जिंदगी गुजारना, बुनियादी तौर पर मसले की तशखीस करता है। अच्छा? ये बताता है कि जदीद जिंदगी ने हमें एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया है जहां हम ना सिर्फ दूसरों से और अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बल्कि अपने आप से भी कट गए हैं। अपने आप से भी? जी, मुसन्निफीन इसे एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि आगे चलकर उसके हल पर बात की जा सके। ठीक है, तो ये एक तरह से बीमारी की तशखीस वाला हिस्सा है। चलें इसको जरा तफसील से देखते हैं। बाबे डिसकनेक्शन सिंड्रोम। तो पहला बाब है डिसकनेक्शन सिंड्रोम। किताब का आगाज कुछ ऐसे सवालात से होता है जो सीधा दिल पर लगते हैं। मसलन, सुबह उठने के बाद पहला काम क्या होता है? हाथ फोन की तरफ जाता है। बिल्कुल। क्या हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है? हमारा कितना वक्त स्क्रीनों को देखते हुए गुजरता है? नाश्ते में क्या खाया जाता है? ये सवालात इतने आम हैं कि फौरन महसूस होता है कि ये हमारी ही कहानी है। जी हाँ, और जब हम इन सवालात के पीछे के आदाद व शुमार देखते हैं तो तस्वीर मतलब खौफनाक हद तक वाज़े हो जाती है। अच्छा? जैसे कि किताब बताती है कि दुनिया की 70% आबादी के पास स्मार्टफोन है। एक औसत शख्स रोजाना 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर गुजारता है। 2 घंटे? और सबसे चौंका देने वाली बात एक अमेरिकी सर्वे से सामने आई कि लोग अपने जागने के वक्त का 42% हिस्सा स्क्रीनों को देखते हुए गुजारते हैं। 1 मिनट 42%? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर इसे पूरी जिंदगी पर फैलाएं तो ये कितना वक्त बनता है? किताब के मुताबिक ये तकरीबन 22 साल बनते हैं। क्या? 22 साल सिर्फ स्क्रीन को देखते हुए। 22 साल? ये तो जिंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा हो गया। ये सुनकर तो मेरा दिल कर रहा है मैं अपना फोन नीचे रख दूं। तो किताब इस कैफियत को क्या नाम देती है? यही वो डिस्कनेक्शन? जी हाँ बिल्कुल, यही वो डिस्कनेक्शन सिंड्रोम है।
کتاب کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے، یہ جو مسلسل ڈیجیٹل مصروفیت ہے نا، جی، یہ ہمارے دماغ کو جسمانی طور پر اس کی وائرنگ کو تبدیل کر رہی ہے۔ اس کی وائرنگ کو؟ جی، یہ ہمارے دماغ کے اس حصے سے ہمارا رابطہ کمزور کر رہی ہے جو سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرتا ہے، جسے پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے بجائے یہ ان دماغی راستوں کو مضبوط کر رہی ہے جو ہمیں جذباتی، بے چین اور فوری تسکین کا عادی بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ساری رات فون پر لگے رہتے ہیں یا جنک فوڈ کھاتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اپنے دماغ کے سی ای او کو چھٹی پر بھیج رہے ہیں، ہاں، اور ایک جذباتی سیکیورٹی گارڈ کو انچارج بنا رہے ہیں۔ بہترین مثال دیا آپ نے۔ اور اس سیکیورٹی گارڈ کو بھڑکانا بہت آسان ہے۔ یہاں تجارتی مفادات کا پہلو بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ ہماری توجہ اور ہمارے فیصلے ایک طرح سے سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو بیچے جا رہے ہیں۔ کمپنیاں ہماری نفسیات اور حیاتیات کو سمجھتی ہیں اور وہ اسے اپنے منافع کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ وہ ہمیں قلیل مدتی خوشیوں کی ایسی لت لگا دیتی ہیں جن سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو ہیک کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہماری مرضی کے بغیر ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے کتاب جدید دور کے تضاد کی بات کرتی ہے۔ بظاہر ہمارے پاس خوش رہنے کے پہلے سے کہیں زیادہ مواقع ہیں، ہے نا؟ جی، سوشل میڈیا پر ہر کوئی مسکرا رہا ہے، ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی گولی یا دوا موجود ہے۔ مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بے چینی، ڈپریشن اور خودکشی کی شرحیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور اس کے اعداد و شمار بھی ہوں گے یقیناً۔ جی، اور وہ کافی پریشان کن ہے۔ 2007 سے 2016 کے درمیان صرف امریکہ میں نوجوانوں میں خودکشی کی شرح 56% بڑھی۔ 56%؟ جی، تقریباً آدھے امریکی کہتے ہیں کہ وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر 18 سے 22 سال کی عمر کے نوجوان۔ اور صرف آدھے امریکی یہ کہہ پاتے ہیں کہ ان کے کوئی بامانی گہرے سماجی تعلقات ہیں۔ یہ ایک خوش اور مطمئن معاشرے کی تصویر ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے ارتقائی عدم مطابقت، یعنی ایوولوشنری مس میچ۔ اچھا۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ہزاروں سال پرانے ماحول کے لیے بنا ہے۔ اس وقت میٹھی اور چکنائی والی غذا کی خواہش بقا کے لیے ضروری تھی، کیونکہ کیلوریز کم ملتی تھیں۔ بالکل، اور سماجی قبولیت کی خواہش ضروری تھی تاکہ قبیلہ آپ کو باہر نہ نکال دے۔ لیکن آج کارپوریشنز اور ٹیکنالوجی کمپنیاں ہماری انہی قدیم خواہشات کا استحصال کرتی ہیں۔ وہ ہمیں مسلسل یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ناکافی ہیں تاکہ ہم مزید خریدیں، مزید کلک کریں اور مزید سکرول کرتے رہیں۔ اور یہ استحصال صرف ڈیجیٹل دنیا تک تو محدود نہیں ہوگا، کتاب میں کھانے پینے کا بھی ذکر ہے۔ بہت زیادہ۔ کتاب اسے حیاتیاتی جنگ کہتی ہے، جو ہماری پلیٹوں میں لڑی جا رہی ہے۔ ہم غذائیت سے بھرپور خوراک جو ہمارے جسم اور دماغ کو چاہیے، اس کے بجائے توانائی سے بھرپور لیکن غذائیت سے خالی غذائیں کھا رہے ہیں۔ یہ نہ صرف موٹاپے اور شوگر جیسی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے دماغ میں ایک ایسا چکر پیدا کرتی ہیں جو ہمیں مزید ایسی ہی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ لت کی طرح؟ جی، کتاب کے مطابق چینی اور پروسیسڈ فوڈز کی لت کو کوکین جیسی سنگین نشوں سے کم نہیں ہے۔ اس کی کوئی حقیقی مثال بھی ہے کتاب میں؟ کسی کی کہانی؟ ہاں، کتاب کے مصنفین میں سے ایک ڈاکٹر ڈیوڈ پرلمیٹر اپنے والد کی کہانی سناتے ہیں، جن کا نام بھی ڈیوڈ تھا۔ وہ ایک نیورو سرجری ریزیڈنٹ تھے، یعنی ایک انتہائی ذہین اور محنتی ڈاکٹر۔ جی، لیکن ان کا طرز زندگی تباہ کن تھا۔ وہ 36 گھنٹے کی شفٹیں کرتے، نیند پوری نہ ہوتی اور جو ملتا کھا لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا جسم جواب دے گیا، انہیں غذائی نالی کی شدید سوزش ہوئی، پیچش، چکن پاکس اور آخر میں ممپس ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طرز زندگی کے صرف چند منفی عوامل جیسے نیند کی کمی، تناؤ اور ناقص خوراک مل کر کتنا تباہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آخرکار ڈیوڈ نے نیورو سرجری چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جو ان کے بقول ان کی جان بچانے کے مترادف تھا۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ حقیقی صحت صرف بیماریوں کا نہ ہونا نہیں، بلکہ خود سے، دوسروں سے اور اپنے ماحول سے ایک گہرا اور بامعنی تعلق قائم کرنا ہے، اور جدید زندگی اسی تعلق کو توڑ رہی ہے۔ اور یہ تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں شاید پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے،
کتاب کا اگلا حصہ شاید اسی پر ہے نا کہ ہمارے ذہن کے اندر آخر چل کیا رہا ہے؟ بالکل درست۔ مسئلے کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس مشینری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس پر حملہ ہو رہا ہے۔ باب 2 مائنڈ بلوئنگ۔ تو باب 2 کا عنوان ہے مائنڈ بلوئنگ اور ذیلی عنوان ہے آپ کے دماغ کی ناقابل یقین تاریخ۔ کتاب کا آغاز ہی کچھ ایسے حقائق سے ہوتا ہے جو واقعی ذہن ہلا دیتے ہیں، جیسے دماغ میں نیورونز 268 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سگنل بھیجتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں اتنے کنیکشنز ہیں جتنے ہماری کہکشاں ملکی وے میں ستارے بھی نہیں۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ جی۔ اور اس باب کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی۔ نیورو پلاسٹیسٹی، اچھا، یہ ایک انقلابی تصور ہے جس نے پچھلی چند دہائیوں میں نیورو سائنس کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پرانا خیال یہ تھا کہ دماغ بچپن میں بن جاتا ہے اور پھر بس ویسا ہی رہتا ہے، یعنی ایک بار بن گیا تو بن گیا۔ جی، لیکن نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ دماغ پلاسٹک کی طرح لچکدار ہے، یہ اپنی ساخت، اپنے رابطوں کو زندگی بھر تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی ہمارا دماغ پتھر کی طرح سخت نہیں، مٹی کی طرح ہے جسے ہم شکل دے سکتے ہیں۔ بہترین تشبیہ ہے۔ نیورولوجی میں ایک مشہور کہاوت ہے، نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر۔ اچھا، یعنی جو نیورونز ایک ساتھ کام کرتے ہیں ان کے درمیان رابطہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام بار بار کرتے ہیں، جو سوچ بار بار سوچتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دماغ میں ایک پکا راستہ بن جاتا ہے، چاہے وہ عادت اچھی ہو یا بری۔ بالکل۔ اس شعبے کے ایک ماہر ڈاکٹر مائیکل مرزینچ کا ایک قول کتاب میں ہے، ہم ہر لمحہ یہ انتخاب کرتے ہیں اور تراشتے ہیں کہ ہمارا بدلتا ہوا دماغ کیسے کام کرے گا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک امید بھی، یعنی تبدیلی ہمارے اختیار میں ہے۔ بالکل، اور اس عمل میں BDNF نامی ایک پروٹین کا بڑا اہم کردار ہے جو دماغ کے لیے کھاد کی طرح کام کرتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی سے، ورزش، خوراک، نیند، جی، ان کے ذریعے اس پروٹین کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کتاب دماغ کا ایک بہت سادہ ماڈل پیش کرتی ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ کیا ہیں وہ 3 حصے؟ پہلا ہے قدیم دماغ، ریپٹیلین برین۔ یہ دماغ کا سب سے پرانا اور بنیادی حصہ ہے۔ یہ بقا کے خودکار افعال کنٹرول کرتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن، سانس لینا، اور سب سے مشہور لڑو یا بھاگو کا رد عمل۔ بالکل، فائٹ اور فلائٹ۔ یہ مکمل طور پر ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ دوسرا حصہ ہے لمبک دماغ۔ یہ ہمارے جذبات کا مرکز ہے۔ بھوک، غصہ، خوف، خوشی، یہ بھی زیادہ تر خودکار اور اضطراری ہوتا ہے۔ اور اسی لمبک دماغ میں وہ مشہور زمانہ امیگڈالا ہوتا ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، امیگڈلا ہمارے دماغ کا خطرے کا مرکز یا الارم سسٹم ہے۔ جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ پورے جسم کو الرٹ کر دیتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ حد سے زیادہ فعال ہو جائے، جیسا کہ آج کل کے تناؤ بھرے ماحول میں ہو رہا ہے۔ جی، تب یہ مسلسل بے چینی، گھبراہٹ۔ کتاب میں ڈیوڈ کا امیگڈالا کے عنوان سے ایک واقعہ ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کی بیوی سے بدتمیزی کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس لمحے ان کی ساری منطق اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور وہ پوری طرح حملے کے موڈ میں آ گئے۔ جی، یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر ٹریفک میں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ غصہ کرنا بیکار ہے، لیکن دماغ کا کوئی حصہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ امیگڈالا ہے جو اس وقت گاڑی چلا رہا ہوتا ہے؟ بالکل، اس وقت آپ کا امیگڈالا ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا ہے، اور یہی ہمیں دماغ کے تیسرے اور سب سے جدید حصے کی طرف لاتا ہے، سیریبرل کارٹیکس۔ یعنی دماغ کا وہ حصہ جو منطق اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ جی، اور اس کا سب سے اہم حصہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس۔ ہمارے دماغ کا CEO۔ بالکل، پری فرنٹل کارٹیکس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لمبک دماغ، خاص طور پر امیگڈالا کے جذباتی اور فوری رد عمل کو قابو میں رکھے اور طویل مدتی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے۔ یہ صبر، توجہ اور ہمدردی جیسی اعلیٰ صلاحیتوں کا مرکز ہے۔ اور یہیں پر جدید زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے نا؟ کتاب یہی کہتی ہے کہ دائمی تناؤ، نیند کی کمی اور خراب خوراک، یہ سب اس CEO یعنی پری فرنٹل کورٹیکس اور جذباتی سیکیورٹی گارڈ یعنی امیگڈالا کے درمیان تعلق کو کمزور کر رہے ہیں۔
नतीजा ये निकलता है कि अमिगडाला का राज कायम हो जाता है और हमारा सीईओ ऑफलाइन हो जाता है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। हम जज्बाती, गैर मंतकी और फौरी तस्कीन के पीछे भागने वाले फैसले करने लगते हैं। इसकी एक क्लासिक मिसाल फिनिस गेज की मशहूर कहानी है। 19वीं सदी का एक रेलवे मजदूर जिसके सर से एक हादसे में लोहे की एक लंबी सलाख आर पार हो गई थी। जी, ये सलाख सीधी उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को तबाह कर गई। वो जिंदा बच गया था, है ना, लेकिन उसकी शख्सियत बदल गई थी। वह मौजज़ाना तौर पर बच गया, लेकिन वो शख्स नहीं रहा था। एक मेहनती, माकूल और मुस्तहकम इंसान से वो एक बदतमीज, बेसब्र और इंतहाई जज्बाती शख्स बन गया। उसका अमिगडाला अब बगैर किसी रोक टोक के काम कर रहा था। उसका सीईओ मर चुका था। बिल्कुल। ये तो बहुत खौफनाक है। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी शदीद चोट से ही होता है? क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे मुसलसल नोटिफिकेशंस, काम का दबाव और जंक फूड, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर एक तरह का छोटा फनिस गेज वाला असर नहीं डाल रही? ये एक बेहतरीन सवाल है और किताब का जवाब है हाँ। हम रोजाना अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को छोटे छोटे जख्म दे रहे हैं। लेकिन फनिस गेज की कहानी का एक कम मारूफ लेकिन इंतहाई अहम हिस्सा भी है। कई साल बाद जब गेज चिली में एक कोच ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था, उसने अपनी कुछ समाजी सलाहियतें और खुद पर काबू पाने की अहलियत दोबारा हासिल कर ली। अच्छा, ये कैसे मुमकिन हुआ? न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके दिमाग ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। उसने नए रास्ते बनाए। ये इस बात की एक ताकतवर मिसाल है कि दिमाग कितना लचकदार है। वाह। जिस तरह गेज इतनी बड़ी जिस्मानी चोट के बाद किसी हद तक ठीक हुआ, उसी तरह हम भी जदीद जिंदगी के इन जख्मों से ठीक होकर अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से दोबारा राब्ता कायम कर सकते हैं। और क्या जदीद तहकीक भी इसकी तायीद करती है? जी हाँ। मिसाल के तौर पर TDCS नामी एक तकनीक है जिसमें दिमाग के मखसूस हिस्सों को बहुत हल्की बरकी रो दी जाती है। एक तहकीक में जब बेचैनी के शिकार खवातीन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इस तरह मुतहर्रिक किया गया तो उनके अमिगडाला का खौफ का सिग्नल कम हो गया और उनकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत बेहतर हुई। अच्छा। इसी तरह एक और तहकीक में पता चला कि जिन बच्चों को बचपन में शदीद तनाव का सामना करना पड़ता है, उनमें बड़े होकर अमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के दरमियान राब्ता कमज़ोर पाया गया, जो जारहाना रवैये का बायस बनता है। ये सब इस राब्ते की अहमियत को जाहिर करता है। तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा समझ में आ रही है वो ये है कि हमारे दिमाग के अंदर एक मुसलसल कशमकश जारी है। एक तरफ हमारा जज्बाती, फौरी रद्द-ए-अमल वाला अमिगडाला है और दूसरी तरफ हमारा मंतकी, सोच समझकर फैसला करने वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। और हमारी आज की दुनिया इस तवाज़ुन को अमिगडाला के हक में बिगाड़ रही है। बिल्कुल। और सबसे अहम पैगाम यह है कि ये सिर्फ हमारी इनफरादी कमजोरी का मसला नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के अंदाज में एक बुनियादी तब्दीली है जिसे बैरूनी ताकतें, कंपनियां, टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री चला रही हैं। लेकिन अच्छी खबर भी है। जी, अच्छी खबर यह है, जैसा कि फिनिस गेज की कहानी से जाहिर होता है, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें इस तब्दीली को अपने हक में मोड़ने की ताकत देती है। हम अपने दिमाग की वायरिंग को दोबारा अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये एक बहुत उम्मीद भरी बात है। तो आखिर में एक गौर तलब सवाल के साथ इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। किताब में एक जगह जिक्र है कि जिन लोगों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कम फाल होता है वो ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में लापरवाह होते हैं, बल्कि वो कुराए अर्ज की सेहत और माहौलियाती तब्दीली जैसे बड़े मसाइल के बारे में भी कम फिक्रमंद हो सकते हैं। जी। तो सोचने के लिए सवाल ये है, अगर हमारे दिमागों का ये मुनक़ता होना सिर्फ हमारी ज़ाती सेहत को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सयारे के मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल रहा है, तो इस राब्ते को दोबारा बहाल करने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? किताब के बाब नंबर 3 से शुरू करते हैं। उन्वान है दिमाग की बुलंदियां और पस्तियां। जी, ये बाब दिमाग के इनाम के निज़ाम यानी रिवॉर्ड पाथवे के बारे में है। ये निज़ाम हजारों साल पुराना है और हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी था। यानी जब हमारे आबाओ अजदाद खाना ढूंढते थे तो दिमाग उन्हें इनाम देता था। बिल्कुल, ताकि वो ये काम दोबारा करें। और इस निज़ाम का जो सबसे मशहूर केमिकल है वो है डोपामीन। एक मिनट, डोपामीन
یہ تو وہی ہے جسے ہم سب خوشی کا کیمیکل سمجھتے آئے ہیں، ہے نا؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے بڑا اور چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ جسے ہم خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں وہ دراصل خوشی کا ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ ڈوپامین خواہش کا، تڑپ کا اور تحریک کا کیمیکل ہے۔ یہ وہ انجن ہے جو ہمیں کسی چیز کی طرف دھکیلتا ہے، یہ کہتا ہے یہ حاصل کرو، یہ ضروری ہے۔ تو یہ صرف منزل کی طرف بھگاتا ہے؟ جی۔ تو اگر ڈوپامین خوشی نہیں ہے تو پھر وہ سکون اور اطمینان کا احساس کہاں سے آتا ہے جو کچھ حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے؟ وہ ایک بالکل مختلف نظام سے آتا ہے، دماغ کے اپنے قدرتی اوپیوائڈ سے۔ اوپیوائڈز؟ جی، جو مورفین کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جو کہتا ہے بس منزل مل گئی، اب آرام کرو۔ اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جدید دنیا نے ہمارے ڈوپامین کے انجن کو تو فل سپیڈ پر چلا دیا ہے۔ ہاں، مزید لائکس، مزید شاپنگ، مزید نوٹیفیکیشنز، لیکن وہ منزل، وہ حقیقی سکون کہیں نظر نہیں آتا، ہم بس بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، مطلب ہم مسلسل چاہنے کی حالت میں ہیں، پانے کی نہیں۔ اور کتاب میں گھٹتے ہوئے منافع کے قانون کا بھی ذکر ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے کافی پینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا۔ شروع میں ایک کپ کافی آپ کو جگا دیتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو اسی اثر کے لیے 2 یا 3 کپ پینے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا دماغ ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب اسے ڈوپامین کا ایک ہی لیول بار بار ملتا ہے تو وہ اپنے ریسیپٹرز کم کر دیتا ہے، پھر اسی مزے کو پانے کے لیے ہمیں اس چیز کی زیادہ مقدار چاہیے۔ اور یہ صرف نشے کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ہمارے فون سکرول کرنے، جنک فوڈ کھانے یا آن لائن شاپنگ، ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم ایک نہ ختم ہونے والی خواہش کی مشین بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی خواہش کی بات، لیکن بعد میں اس کا تعلق تناؤ یعنی اسٹریس سے بھی جوڑا گیا ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہے۔ ہاں، اکثر لوگوں کو لگتی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ فون سکرول کرنے سے تناؤ کم ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس کے الٹ کہتی ہے؟ کتاب بالکل اس کے الٹ کہتی ہے، اور اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ہمارے دماغ میں ایک سمجھدار CEO بیٹھا ہے، اسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر لمبے عرصے کے فائدے کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، لیکن جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو جسم میں کورٹیسول نامی ایک ایمرجنسی ہارمون خارج ہوتا ہے۔ اور یہ ہارمون کیا کرتا ہے؟ یہ ہارمون سیدھا جا کر ہمارے CEO کے دفتر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور دماغ کے سیکیورٹی گارڈ یعنی امیگڈالا کو کنٹرول دے دیتا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ؟ جی، اور سیکیورٹی گارڈ کا کام سوچنا نہیں، صرف خطرے پر فوری رد عمل دکھانا، لڑو یا بھاگو۔ اب سمجھ آیا۔ تو جب ہم تناؤ میں ہوتے ہیں ہمارا عقلی دماغ آف لائن ہو جاتا ہے، اور ہمارا جذباتی دماغ ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ اور اس وقت ہمارا جذباتی دماغ چیختا ہے کہ کچھ کرو تاکہ ابھی اچھا محسوس ہو۔ اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ فون اٹھاؤ اور ڈوپامین کی فوری خوراک لے لو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب اسی کو ڈسکنیکشن سنڈروم کہتی ہے۔ ہمارے دماغ کا عقلی اور جذباتی حصہ ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے۔ یہ تو ایک خطرناک چکر ہے۔ بالکل، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارے ارد گرد کچھ چیزیں جان بوجھ کر ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کتاب کا اگلا حصہ یعنی باب نمبر 4 جس کا عنوان ہے ہائی ٹیک ہائی جیک، اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بالکل، یہ باب بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ہماری ڈیوائسز اور ایپس کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے دماغ کے اس قدیم نظام کو ہائی جیک کر لیں۔ کیسے؟ کتاب میں گوگل کے ایک سابق ڈیزائن ایتھیسٹ ٹرسٹن ہیرس کا ایک کال ہے جو ٹیک ڈیزائنرز کا موازنہ جادوگروں سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری دماغ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے نتائج کے اعداد و شمار تو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ انٹرنیٹ کی لت دنیا بھر میں تقریباً 6% لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تقریباً 25 کروڑ لوگ بنتے ہیں۔ 25 کروڑ! یہ صرف ایک بری عادت نہیں، یہ تو ایک عالمی بحران ہے۔ اور کیا اس سے ہمارے دماغ کی ساخت میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟
جی ہاں، دماغ کا ایک حصہ ہے انٹیریئر سنگولیٹ، جس کا کام تسلسل پر قابو پانا ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ بس اب یہ کام روک دو۔ اچھا، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ کے عادی افراد میں یہ حصہ سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارے دماغ کا سٹاپ بٹن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ جی، اسی لیے شاید ہم سکرول کرتے رہتے ہیں اور رک نہیں پاتے۔ کل رات ہی میں صرف موسم چیک کرنے فون اٹھایا تھا اور آدھے گھنٹے بعد خود کو بلیوں کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے پایا۔ بالکل، دماغ جیسے خود بخود کام کرنے لگتا ہے، اور یہ ہمیں صرف وقت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ سماجی طور پر بھی غریب بنا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کتاب میں ایک بہت دلچسپ تحقیق کا ذکر ہے کہ اگر دو لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور میز پر صرف ایک فون رکھا ہو، چاہے وہ بند ہی کیوں نہ ہو، تو بھی فرق پڑتا ہے۔ ہاں، تو بھی ان کی گفتگو کا معیار گر جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے کم جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات تو مجھے بہت اپنی سی لگی۔ میں نے یہ خود دیکھا ہے، لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں لیکن سب اپنے اپنے فون میں گم ہیں۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے وہ غیر زبانی اشارے، وہ آنکھوں کا رابطہ، وہ مسکراہٹ کھو رہے ہیں جو کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اور اس کا ہماری ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اثر بہت گہرا ہے۔ اسمارٹ فون کے مسئلہ دار استعمال کا ڈپریشن، بے چینی اور تناؤ سے براہ راست تعلق پایا گیا ہے۔ اور کتاب میں فیس بک کے کسی ایگزیکٹو کا بھی ذکر تھا؟ جی، چاموت پالی ہوپیٹیا کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شدید جرم کا احساس ہے کہ انہوں نے ایسے ٹولز بنائے جو معاشرے کے تانے بانے کو توڑ رہے ہیں۔ کمال ہے، جس نے اس نظام کو بنانے میں مدد کی وہی یہ کہہ رہا ہے۔ بالکل۔ یہ سب سن کر تو کافی مایوسی ہوتی ہے۔ کیا کتاب اس مسئلے سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتی ہے؟ مجھے یاد ہے میں نے TIME نامی کسی ٹول کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی عملی فریم ورک ہے جو ہمیں کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینے میں مدد دیتا ہے۔ TIME ایک مخفف ہے۔ اچھا، تو اس کا پہلا حرف ہے T، یعنی ٹائم ریسٹرکٹڈ۔ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ فون پر ٹائمر لگا لیں؟ ہاں، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے بھی اہم ہے I، یعنی انٹینشنل یا بامقصد استعمال۔ بامقصد مطلب فون اٹھانے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے خود سے پوچھیں، میں یہ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کیا مجھے کوئی ضروری کام ہے یا میں صرف بوریت سے بچنے کے لیے اسے اٹھا رہا ہوں؟ یہ چھوٹا سا سوال ہی بہت فرق ڈال سکتا ہے۔ بالکل، یہ آدھی جنگ ہے۔ اور M یعنی مائنڈفل یا باخبر رہنا، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ استعمال کے دوران اپنے احساسات پر غور کریں۔ جب آپ 20 منٹ سے انسٹاگرام دیکھ رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھیں، مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا میں زیادہ خوش ہوں یا زیادہ بے چین؟ بالکل، کیا میں توانائی سے بھرپور محسوس کر رہا ہوں یا تھکا ہوا اور خالی؟ اکثر جواب دوسرا والا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخری ہے E، یعنی انریچنگ، یعنی ایسی چیزیں استعمال کرنا جو ہماری زندگی میں کوئی حقیقی قدر شامل کریں۔ جی، جو ہمیں کچھ سکھائیں، ہمیں متاثر کریں، نہ کہ صرف ہمارا وقت ضائع کریں۔ یہ ایک بہت مفید ٹول ہے۔ تو ٹیکنالوجی کو منظم کرنا پہلا قدم ہے۔ بالکل، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اصل اور پائیدار حل صرف اپنے فون سے رشتہ توڑنا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اور یہ ہمیں بالکل کتاب کے آخری اور میرے خیال میں سب سے پرامید حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ باب نمبر 5، ہمدردی کا تحفہ۔ جی، اس کی شروعات ایک فالج کے مریض کی بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی سے ہوتی ہے۔ ہاں، میں نے وہ پڑھی، وہ پیاز کے سینڈوچ والی کہانی۔ جی، ایک مریض جو بول نہیں سکتا تھا، وہ نرسوں سے بار بار صرف ایک چیز مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، پیاز کا سینڈوچ۔ لیکن ہسپتال کے قانون کے مطابق اسے وہ نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن ایک ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ اس سینڈوچ کے پیچھے کوئی گہری بات ہے۔ اس نے وقت نکالا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اسے کیا پتا چلا؟ اسے پتا چلا کہ بچپن میں جب وہ مریض بیمار ہوتا تھا تو اس کی ماں اسے پیار سے پیاز کا سینڈوچ بنا کر دیتی تھی۔ اس کے لیے وہ سینڈوچ صرف کھانا نہیں تھا، وہ اس کی ماں کی محبت اور سکون کی یاد دہانی تھی۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ یہی ہمدردی ہے، صرف کسی کے لیے افسوس محسوس کرنا نہیں بلکہ ان کے نقطۂ نظر کو، ان کے احساسات کی وجہ کو سمجھنا۔ یہ ایک شاندار مثال ہے، لیکن کتاب ایک بہت تشویشناک رجحان کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، یہ کہ آج کے کالج کے طلباء 20-30 سال پہلے کے طلباء کے مقابلے میں 40% کم ہمدرد ہیں۔ جی، 40%؟
یہ تو ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ مطلب ایک پوری نسل دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی صلاحیت کھو رہی ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا علام ہے، اور اس کی جڑیں بھی اسی دماغی سائنس میں ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ہمدردی کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کے CEO یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کا ایک اعلیٰ سطحی کام ہے۔ یہ وہی حصہ ہے جسے تناؤ اور ٹیکنالوجی کی لت کمزور کرتی ہے۔ تو سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ جب ہمارا CEO کمزور ہوتا ہے تو ہم زیادہ خود غرض، جلد باز اور صرف اپنی فوری خواہشات پر توجہ مرکوز کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھیوری میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمدردی سیکھی جا سکتی ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کتاب اس پر کوئی عملی مشورہ دیتی ہے؟ وہ ایک بہت ہی زبردست نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمدردی کوئی قربانی یا بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اپنے لیے ضروری؟ جی، ہارورڈ یونیورسٹی کی خوشی پر کی گئی سب سے طویل تحقیق، جو تقریباً 80 سال تک چلی، کا نتیجہ یہ تھا کہ لمبی اور صحت مند زندگی کا سب سے بڑا راز پیسہ یا شہرت نہیں، تو پھر کیا تھا؟ مضبوط اور گہرے تعلقات، اور گہرے تعلقات ہمدردی کے بغیر ناممکن ہیں۔ تو دوسروں کے لیے اچھا کرنا دراصل اپنے لیے اچھا کرنا ہے۔ بالکل۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ہم سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ کے انعام کے مراکز کو متحرک کرتا ہے، لیکن ایک صحت مند اور پائیدار طریقے سے۔ یہ اس خالی پن والے ڈوپامین رش کی طرح نہیں ہے۔ یہ حقیقی اطمینان دیتا ہے۔ جی، اور یہاں تک کہ ہمارے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کر سکتا ہے۔ کتاب کا آخری پیغام یہ ہے کہ ہمدردی ایک پٹھے کی طرح ہے، جتنا آپ اسے استعمال کریں گے یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے اپنے دماغ کے قدیم انعام کے نظام کو سمجھا، دیکھا کہ کس طرح جدید زندگی اسے ہائی جیک کرتی ہے، اور یہ دریافت کیا کہ اس کا توڑ شاید اتنا ہی پرانا ہے جتنی خود انسانیت۔ یعنی ایک دوسرے سے جڑنا اور ہمدردی۔ مرکزی خیال یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں منقطع کرتی ہیں، مسلسل تناؤ، بے مقصد ٹیکنالوجی کا استعمال، وہ ہمارے دماغ کے CEO کو کمزور کرتی ہیں۔ اور یہ ہمیں نہ صرف جلد باز بناتا ہے بلکہ کم ہمدرد بھی۔ بالکل۔ کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا مطلب دماغ کے عقلی اور جذباتی حصوں کے درمیان اس تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنا ہے۔ اور کتاب ہمیں جاتے جاتے ایک آخری بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال دیتی ہے۔ اپنے مستقبل کے نفس کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ بالکل، اور یہ شاید اس پوری کتاب کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں جو آپ 1 سال، 5 سال یا 10 سال بعد ہوں گے۔ اچھا، کیا آپ کے آج کے فیصلے، وہ رات کو دیر تک جاگنا، ورزش چھوڑنا، گھنٹوں فون پر ضائع کرنا، کیا یہ فیصلے اس مستقبل کے شخص کی مدد کر رہے ہیں یا اسے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ تو بہت طاقتور سوچ ہے۔ آج ایک صحت مند انتخاب کرنا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، اس شخص کے لیے ہمدردی کا ایک عمل ہے جو آپ بننے جا رہے ہیں۔ یہ خود سے محبت کا سب سے حقیقی اظہار ہے۔ ہم کتاب کے دوسرے حصے سے آغاز کر رہی ہیں جس کا عنوان ہے طلسم کو توڑنا۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جادو یا طلسم کے زیر اثر ہیں، اور یہ حصہ ہمیں اس سے آزاد کروانے کے بارے میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جدید دنیا نے ہمارے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جو ہمیں ہماری فطرت سے، ہمارے جسم کی ضروریات سے اور حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بھی دور کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا طلسم ہے جسے ہم نے خود قبول کر لیا ہے، اور اب وقت ہے کہ اسے توڑا جائے۔ اس حصے میں 3 ابواب ہیں جو اس طلسم کو توڑنے کے 3 طریقے بتاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ انسان بمقابلہ فطرت نہیں ہے۔ اس باب کا آغاز 1909 کی ایک سائنس فکشن کہانی سے ہوتا ہے، دی مشین اسٹاپس۔ اس میں ایک ایسی دنیا دکھائی گئی ہے جہاں لوگ زمین کے نیچے الگ تھلگ کمروں میں رہتے ہیں اور صرف اسکرینوں کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک صدی سے بھی پرانی کہانی ہے، لیکن سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہو۔ بالکل، یہ پیشن گوئی حیران کن حد تک درست ثابت ہوئی۔ کتاب اسی کو منقطع ہونے کا سنڈروم کہتی ہے، اور اس کا علاج، اس کا تریاک، وہ فطرت کو قرار دیتی ہے۔ مصنف اسے تندرستی کا اصل ذریعہ کہتے ہیں۔ سائنس بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔
فطرت میں وقت گزارنے سے ہمارے تناؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیسول کم ہوتے ہیں، جسم میں سوزش گھٹتی ہے اور حیران انگیز طور پر ہمدردی اور دوسروں سے جڑنے جیسے جذبات بڑھتے ہیں۔ کتاب میں ایک میڈیکل ریزیڈنٹ کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ وہ اپنے کام کے شدید تناؤ اور برن آؤٹ سے تنگ آ کر جنگلوں میں ہائیکنگ شروع کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کیچڑ، گیلے پتوں اور درختوں کے درمیان چلتے ہوئے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس احساس نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اور یہ صرف ایک ذاتی کہانی نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی تبدیلی کی حقیقت چھپی ہے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو 1900 میں دیہاتوں میں شہروں کے مقابلے 7 گنا زیادہ لوگ رہتے تھے۔ 7 گنا؟ جی، لیکن اندازہ ہے کہ 2050 تک دنیا کی 70% آبادی شہروں میں مقیم ہوگی۔ ہم تیزی سے فطرت سے دور کنکریٹ کے جنگلوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میو کلینک جیسے ادارے اب ویل لیونگ لیب بنا رہے ہیں تاکہ یہ جانچ سکیں کہ یہ مصنوعی ماحول ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ نظریہ ہائیجین ہائپوتھیسس کا بھی ذکر ہے۔ مطلب تو کیا بہت زیادہ صفائی بھی بری ہو سکتی ہے؟ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے پیچھے منطق ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہمارا انتہائی صاف ستھرا جراثیم سے پاک ماحول ہمارے مدافعتی نظام کو ٹھیک سے تربیت نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے دمہ، الرجی اور آٹو امیون بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ آسان لفظوں میں تھوڑی سی مٹی اور قدرتی جراثیم سے واسطہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اوسطاً امریکی اپنا 87% وقت عمارتوں کے اندر گزارتے ہیں اور 6% گاڑیوں میں۔ رچرڈ لو نے اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ نام رکھا ہے، نیچر ڈیفیسٹ ڈس آرڈر۔ بالکل، یعنی جس طرح جسم میں وٹامن کی کمی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح میں فطرت کی کمی ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ 1800 کی دہائی میں تب دیگ جیسی بیماری کا علاج کھلی ہوا میں کیا جاتا تھا، لیکن جدید سائنس میں ایک اہم موڑ 1984 میں آیا جب ڈاکٹر راجر آلرش نے ایک تحقیق کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جن مریضوں کی سرجری ہوئی تھی اور ان کی کھڑکی سے درخت نظر آتے تھے، وہ ان مریضوں کے مقابلے میں جلدی صحت یاب ہوئے جن کی کھڑکی سے صرف ایک دیوار نظر آتی تھی۔ اچھا؟ جی، اور انہیں درد کش ادویات کی بھی کم ضرورت پڑی۔ اور جاپان میں تو یہ صرف ایک تحقیق نہیں بلکہ قومی صحت کے نظام کا حصہ ہے۔ وہ اسے شرن یوکو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے جنگل میں نہانا۔ یہ کتنا شاعرانہ خیال ہے۔ یہ صرف شاعرانہ نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے۔ جب ہم جنگل میں سانس لیتے ہیں تو درختوں سے نکلنے والے کیمیکلز، جنہیں فائٹوسائڈز کہتے ہیں، ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلز ہمارے جسم کے نیچرل کلر خلیوں کی تعداد اور سرگرمی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ خلیے ہیں جو وائرس اور کینسر کے ٹیومر سے لڑتے ہیں۔ یعنی جنگل کی ہوا لفظی معنوں میں ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں فطرت سے جڑے ایک اور حیرت انگیز احساس کا ذکر ہے جسے ہیبت یا خوف اور تعظیم کہتے ہیں۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہے، کسی بلند پہاڑ کو دیکھ کر یا رات کو ستاروں بھرے آسمان کے نیچے۔ جی، ڈاکٹر پال پف کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہم یہ احساس محسوس کرتے ہیں تو ہمارا خود کا تصور چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ سخی، مددگار اور دوسروں سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ واو! اور آخری نقطہ جو اس باب کو مکمل کرتا ہے وہ ہمدردی سے متعلق ہے۔ ایک تحقیق میں کچھ نوجوانوں کو 5 دن کے لیے فطرت میں بھیجا گیا بغیر کسی اسکرین کے۔ واپسی پر جب ان کا ٹیسٹ لیا گیا تو ان کی دوسروں کے چہرے کے تاثرات اور جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آ چکی تھی۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فطرت سے دوری ہمیں صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی اور سماجی طور پر بھی کمزور کر رہی ہے۔ بالکل، فطرت سے دوری ہمارے دماغ کے جذباتی سرکٹس کو کمزور کر رہی ہے اور ہمیں کم ہمدرد بنا رہی ہے۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ کتاب کا اگلا باب بتاتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ براہ راست ہمارے دماغ پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ باب 6 کا اختتام تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ میز صاف کریں۔ اس باب کی شروعات ایک بہت طاقتور قول سے ہوتی ہے کہ آپ کی خوراک یا تو سب سے محفوظ دوا ہو سکتی ہے یا سب سے سست زہر،
اور مصنف کا موقف واضح ہے کہ ہماری جدید خوراک، خاص طور پر پروسیسڈ فوڈ، ایک ناکام تجربہ ثابت ہوا ہے۔ اور اعداد و شمار اس ناکامی کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھانے سے کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 14% بڑھ جاتا ہے، اور 2017 میں دنیا بھر میں ہر 5 میں سے 1 موت کا تعلق ناقص خوراک سے تھا۔ ہر 5 میں سے 1؟ جی، یہ جنگوں یا حادثات سے کہیں زیادہ بڑا آنکڑا ہے۔ کتاب تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے اور زرعی انقلاب کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زراعت بری چیز ہے، بلکہ اس نے ہماری خوراک کے تنوع کو ختم کر دیا۔ اس سے پہلے انسان سینکڑوں قسم کے پودے اور جانور کھاتا تھا۔ زراعت کے بعد ہماری خوراک چند فصلوں جیسے گندم، چاول اور مکئی تک محدود ہو گئی۔ اس تنوع کی کمی نے ہمیں غذائی قلت اور بیماریوں کا شکار بنا دیا۔ آج کی پروسیسڈ فوڈ انڈسٹری اسی غلطی کی انتہا ہے۔ لیکن یہ خوراک ہمارے جسم پر اثر کیسے کرتی ہے؟ آج کل ایپی جینیٹکس کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ ایپی جینیٹکس کو ایسے سمجھیں کہ ہمارا ڈی این اے ایک پیانو کی طرح ہے۔ ہمارے جینز پیانو کی چابیاں ہیں جو کبھی نہیں بدلتی، لیکن ہماری خوراک اور طرز زندگی وہ موسیقار ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چابی بجے گی اور کون سی خاموش رہے گی۔ کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جیسے سفید چینی اور میدا ایک ایسا موسیقار ہے جو اس جین کو خاموش کر دیتا ہے جو دماغ کی حفاظت کرنے والا ایک اہم پروٹین یعنی BDNF بناتا ہے۔ اچھا۔ جی، یعنی غلط خوراک ہمارے ڈی این اے کو نہیں بدلتی، لیکن اس کے کام کرنے کے طریقوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیر صحت بخش کھانے ہر جگہ ہیں، خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اشتہارات کا قصور ہے؟ آخر لوگ جانتے ہیں کہ یہ غیر صحت بخش ہے، پھر بھی وہ اسے کیوں کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف قوت ارادی کی کمزوری ہے یا اس کے پیچھے دماغ کی کوئی گہری سائنس ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا۔ یہ صرف قوت ارادے کی کمزوری نہیں، یہ ہمارے دماغ کی بائیولوجی کا استحصال ہے۔ چینی، چکنائی اور نمک کا امتزاج ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو براہ راست متحرک کرتا ہے۔ یہ وہی سسٹم ہے جو منشیات سے متحرک ہوتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف زیادہ کیلری والے کھانے کی تصویر دیکھنے سے ہی دماغ کے وہ حصے روشن ہو جاتے ہیں جو ہمیں نشے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ صرف تصویر دیکھنے سے؟ جی، اور یہ اثر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کے پیٹ پر اضافی چربی ہو۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے جسے توڑنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کا تعلق صرف موٹاپے سے نہیں بلکہ ذہنی صحت سے بھی ہے۔ کتاب میں ڈپریشن اور خوراک کے تعلق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اب سائنسدان ڈپریشن کو ایک سوزش کی بیماری کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم میں سوزش پیدا کرتے ہیں۔ یہ سوزش نہ صرف جسمانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے بلکہ دماغ تک بھی پہنچتی ہے اور ڈپریشن کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم کیمیکل سیروٹونن کا کردار آتا ہے، جسے اکثر خوشی کا کیمیکل کہا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ڈپریشن کی اکثر دوائیں سیروٹونن پر کام کرتی ہیں۔ بالکل، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کا 90% سیروٹونن دماغ میں نہیں بلکہ ہماری آنتوں میں بنتا ہے۔ 90%؟ جی، جب ہماری خوراک کی وجہ سے آنتوں میں سوزش ہوتی ہے تو سیروٹونن کی پیداوار متاثر ہوتی ہے، اور معاملہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ سوزش ایک اور راستے کو متحرک کر دیتی ہے جسے کائنورینین پاتھوے کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، جب جسم میں سوزش ہوتی ہے تو خوشی کا کیمیکل سیروٹونن ایک ایسے کیمیائی راستے پر مڑ جاتا ہے جو دماغ کے لیے زہریلے مادے بناتا ہے۔ یہ زہریلے مادے ہمارے دماغ کے CEO یعنی سوچنے سمجھنے والے حصے پری فرنٹل کارٹیکس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ناقص خوراک صرف پیٹ خراب نہیں کرتی، یہ دماغ میں ڈپریشن پیدا کرنے کی فیکٹری لگا دیتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یعنی ہماری خوراک ہمارے جسم میں سوزش پیدا کر کے ڈپریشن کو دعوت دے رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کتاب کے مطابق یہی سوزش کا مسئلہ ایک اور جگہ سے بھی آ رہا ہے جہاں ہم اکثر توجہ نہیں دیتے، ہماری نیند۔ یہ باب 7 کا خلاصہ تھا۔ آئیے اب آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں۔
میٹھے خواب۔ یہ باب نیند کی اہمیت کے بارے میں ہے جسے ہم اپنی مصروف زندگی میں اکثر قربان کر دیتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1/3 امریکی بالغ افراد رات میں 7 گھنٹے سے بھی کم سوتے ہیں، جو تجویز کردہ مقدار سے کم ہے۔ اور یہ ایک بہت سنگین صحت عامہ کا بحران ہے۔ ہم نیند کو ایک عیاشی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک حیاتیاتی ضرورت ہے۔ صرف ایک ہفتے تک روزانہ 1 یا 2 گھنٹے کی نیند کم لینے سے ہمارے 700 سے زیادہ جینز کے کام کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ 700 سے زیادہ؟ جی، یہ وہ جینز ہیں جن کا تعلق تناؤ، سوزش اور قوت مدافعت سے ہے۔ طویل مدتی نیند کی کمی دل کی بیماری، ذیابیطس اور ڈیمنشیا جیسی بیماریوں کا خطرہ ڈرامائی طور پر بڑھا دیتی ہے۔ اور دماغ پر اس کا کیا فوری اثر ہوتا ہے؟ جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم چڑچڑے کیوں ہو جاتے ہیں یا صحیح فیصلے کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ دماغ کے 2 حصوں کے درمیان توازن بگڑنا ہے۔ نیند کی کمی سے ہمارے دماغ کا خوف اور جذبات کا مرکز ایمگڈالا بہت زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا ایمرجنسی الارم ہے۔ دوسری طرف ہمارا سوچنے سمجھنے والا منطقی حصہ پری فرنٹل کارٹیکس کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی بریک ہے۔ تو ایکسلریٹر دبا رہتا ہے اور بریک کام نہیں کرتے؟ بالکل۔ ایک تحقیق میں جب نیند سے محروم لوگوں کو منفی تصویریں دکھائی گئیں تو ان کے ایمگڈالا میں 60% زیادہ سرگرمی دیکھی گئی۔ 60%؟ جی، وہ ہر چیز پر شدید جذباتی رد عمل دے رہے تھے۔ ایک منٹ، کتاب میں ایک اور بہت ہی حیران کن چیز کا ذکر ہے، گلمفیٹک سسٹم، یعنی ہمارا دماغ رات کو خود کو دھوتا ہے۔ یہ تو بالکل سائنس فکشن فلم کی طرح لگتا ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اور اگر ہم نہ سوئیں تو کیا یہ سارا کچرا دماغ میں ہی رہ جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک انقلابی دریافت ہے۔ ہمارا دماغ دن بھر کام کرنے کے دوران بہت سے زہریلے فضلے پیدا کرتا ہے۔ گلمفیٹک سسٹم دماغ کا اپنا صفائی کا نظام ہے، جو رات کو گہری نیند کے دوران سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ کے خلیے تھوڑے سکڑ جاتے ہیں، جس سے ان کے درمیان جگہ بنتی ہے اور دماغی مائع اس کچرے کو بہا کر باہر لے جاتا ہے۔ اس کچرے میں ایک پروٹین بیٹا ایمائلائڈ بھی شامل ہے، جس کا جمع ہونا الزائمر کی بیماری کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا سوال بالکل درست تھا۔ جی، آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ اگر ہم ٹھیک سے نہیں سوتے تو یہ زہریلا کچرا ہمارے دماغ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو نیند لفظی معنوں میں ہمارے دماغ کی صحت کے لیے نہانا ہے۔ اس روشنی میں نیند کی گولیوں کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا وہ اس مسئلے کا حل ہے؟ کتاب اس بارے میں بہت واضح طور پر خبردار کرتی ہے۔ نیند کی گولیاں قدرتی نیند نہیں لاتی، بلکہ وہ دماغ کو ایک طرح سے بے ہوش یا سن کر دیتی ہیں۔ وہ نیند کے ان قدرتی مراحل کو پیدا نہیں کرتی جو دماغ کی صفائی اور یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے طویل مدتی استعمال کے اپنے نقصانات ہیں، جن میں موت کے خطرے میں اضافہ بھی شامل ہے۔ تو اگر گولیاں حل نہیں ہیں تو آج کے دور میں ہماری نیند کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بلا شبہ ہماری اسکرینوں سے نکلنے والی نیلی روشنی یعنی بلو لائٹ۔ ہمارا جسم ہزاروں سالوں سے سورج کی روشنی کے مطابق کام کرتا آیا ہے۔ جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا ہمارے دماغ کو میلیٹونن نامی نیند لانے والا ہارمون بنانے کا اشارہ دیتا ہے، لیکن جب ہم رات کو فون، ٹیبلٹ یا ٹی وی کی نیلی روشنی دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ دھوکا کھا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ابھی بھی دن ہے۔ بالکل، اور وہ میلیٹونن کی پیداوار روک دیتا ہے۔ اس سے ہمیں نیند آنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور ہماری نیند کا معیار بھی گہرا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے جدید زندگی کے اس طلسم کو توڑنے کے 3 اہم طریقوں پر بات کی: فطرت سے دوبارہ جڑنا، صاف ستھری اور اصلی خوراک کھانا، اور اپنی نیند کو ترجیح دینا۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ فطرت ہمارے جذباتی دماغ کو پرسکون کرتی ہے، صحیح خوراک سوزش کو کم کر کے ہمارے سوچنے والے دماغ کو مضبوط کرتی ہے، اور گہری نیند اس دماغ کی صفائی اور مرمت کرتی ہے۔ یہ سب ہمارے دماغ کے جذباتی اور عقلی حصوں کے توازن کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، اور یہ پوری گفتگو ایک بہت گہرے سوال کو جنم دیتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ان ذرائع نے ہمیں دکھایا ہے کہ فطرت، خوراک اور نیند جیسے بیرونی عوامل ہمارے دماغ کو ہمدردی، بہتر فیصلوں اور اچھی صحت کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بیرونی عوامل ہماری اندرونی حالت،
ہماری سوچ اور ہمارے جذبات پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، تو ایک ایسے ماحول میں آزاد مرضی یا فری ول کا تصور کیا معنی رکھتا ہے جو ہمیں ہر قدم پر منقطع کرنے اور بیمار کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہو؟ باب 9، صحت مند جسم، صحت مند دماغ۔ اس باب کا آغاز ایک پرانی کہاوت سے ہوتا ہے، اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو چہل قدمی کریں، اگر پھر بھی خراب ہے تو ایک اور چہل قدمی کریں۔ یہ بات ہم سب سنتے آئے ہیں، لیکن جب میں نے یہ باب پڑھا تو مجھے ورزش کا تضاد والی بات وہ بہت دلچسپ لگی۔ میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے کہ دماغ کہتا ہے کہ ورزش کرنی چاہیے، لیکن جسم صوفے سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ جنگ روزانہ ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی کشمکش ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ حرکت کے لیے بنا ہے، لیکن ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی نے آرام کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ توانائی بچانے والا حصہ وہ جیت جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ سائنس اب ہمیں بتا رہی ہے کہ ورزش صرف جسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کو بہتر کام کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ آزے سرنو ترتیب دیتی ہے، اس کے کنیکشنز کو مضبوط کرتی ہے۔ خاص طور پر پری فرنٹل کارٹیکس سے، جو ہمارے دماغ کا سی ای او ہے۔ جی، دماغ کا سی ای او یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پری فرنٹل کارٹیکس ہمارے تمام اعلیٰ افعال کو کنٹرول کرتا ہے، مطلب منصوبہ بندی، فیصلہ سازی، ہمدردی، خود پر قابو۔ جب ہم ورزش نہیں کرتے تو اس سی ای او تک خون اور آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، ہم زیادہ جذباتی، بے چین اور خود غرض فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ کتاب اسے ڈسکنیکشن سنڈروم کہتی ہے۔ تو ڈسکنیکشن سنڈروم کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ کا جو حصہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے، اس کا رابطہ ہمارے جذبات سے کمزور ہو جاتا ہے، گویا گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل انجن سے الگ ہو گیا ہو۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں لیکن آپ کا کنٹرول بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سست طرز زندگی اپناتے ہیں تو ہم زیادہ چڑچڑے اور افسردہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہی جذبات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ کتاب میں جو ہاڈزا قبیلے کی مثال دی گئی ہے، جو روزانہ کئی کلومیٹر چلتے ہیں، وہ اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ ہمارا جسم کس چیز کے لیے بنا ہے۔ اور پھر وہ مشہور جملہ آتا ہے، بیٹھنا نیا سگریٹ نوشی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سخت لگتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنس ہے؟ جی ہاں، اور یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے۔ 2015 کی ایک بڑی تحقیق نے ثابت کیا کہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کا تعلق ہر وجہ سے ہونے والی قبل از وقت موت سے ہے۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہر گھنٹے میں صرف 2 منٹ کی ہلکی پھلکی چہل قدمی بھی موت کے خطرے کو 33% تک کم کر سکتی ہے۔ اچھا؟ جی، اس کا ایک بڑا تعلق انفلیمیشن یعنی اندرونی سوزش سے ہے۔ ایک منٹ، سوزش یا انفلیمیشن کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ہم تو اسے عام طور پر چوٹ لگنے سے جوڑتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں ہم جسم کی اندرونی دائمی سوزش کی بات کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ہلکی سی آگ کی طرح ہے جو ہر وقت جسم کے اندر جلتی رہتی ہے، اور ہر بیماری، دل کے امراض سے لے کر کینسر اور ڈپریشن تک کی جڑ ہے۔ ورزش اس آگ کو بجھانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا، تو یہ صرف وزن کم کرنے یا فٹ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو بھی براہ راست متاثر کرتا ہے۔ کتاب میں ایگزیکٹو فنکشن کی بات کی گئی ہے۔ جی، اس پر تحقیق بہت واضح ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑی عمر کے لوگ۔ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ایروبک ورزش کرتے ہیں، ان کے دماغ کے سی ای او یعنی پری فرنٹل کارٹیکس میں خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں، ورزش آپ کے دماغ کے سی ای او کو زیادہ وسائل فراہم کرتی ہے تاکہ وہ بہتر فیصلے کر سکے، توجہ مرکوز کر سکے اور مسائل حل کر سکے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ دوڑنے یا وزن اٹھانے کا ہمارے سماجی تعلقات سے کیا لینا دینا؟ کیا صرف اس لیے کہ پری فرنٹل کارٹیکس مضبوط ہوتا ہے، انسان خود بخود ایک بہتر دوست بن جاتا ہے؟ اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک منطقی سوال ہے۔ اس کا تعلق ہمدردی سے ہے۔ ہمدردی یعنی دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ پری فرنٹل کارٹیکس کا ایک اہم کام ہے۔ جب ورزش کے ذریعے یہ حصہ مضبوط ہوتا ہے تو ہماری دوسروں کو سمجھنے اور ان سے جڑنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہم کم خود غرض اور زیادہ خیال رکھنے والے بن جاتے ہیں۔
اور دماغ کی ساخت پر اس کے اثرات واقعی حیران کن ہیں، خاص طور پر وہ تحقیق جس میں ڈیمنشیا کے خطرے کی بات کی گئی ہے۔ وہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ایک 40 سالہ طویل تحقیق نے دکھایا کہ اعلیٰ فٹنس لیول والی خواتین میں درمیانی فٹنس والی خواتین کے مقابلے میں ڈیمنشیا کا خطرہ 88% کم تھا۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جوانی میں کی گئی ورزش بڑھاپے میں آپ کے دماغ کی حفاظت کے لیے ایک انشورنس پالیسی کی طرح کام کر سکتی ہے۔ یہ لفظی طور پر آپ کے دماغ کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے۔ تو ورزش ہمارے دماغ کی ہارڈ ویئر کو بہتر بناتی ہے، لیکن اس ہارڈ ویئر پر چلنے والے سافٹ ویئر یعنی ہمارے خیالات کا کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ باب 10 اسی پر بات کرتا ہے، پرسکون وقت۔ بالکل صحیح۔ آپ بہترین ہارڈ ویئر لے لیں، لیکن اگر اس پر چلنے والا سافٹ ویئر وائرس سے بھرا ہو یا اس پر ایک ساتھ 100 پروگرام چل رہے ہوں تو وہ کام نہیں کرے گا۔ باب 10 اسی مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ باب کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے، آپ نے آخری بار جان بوجھ کر چند منٹ خاموشی میں کب گزارے؟ سچ کہوں تو مجھے یاد نہیں۔ آج کل خاموشی تقریباً ناممکن لگتی ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہی مسئلہ ہے۔ ہمارا دماغ ایک ایسے کمپیوٹر کی طرح ہے جس پر بہت سارے ٹیبز کھلے ہوں اور سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ای میل، سوشل میڈیا، خبریں، کام کے مسائل۔ اس سے سسٹم سلو ہو جاتا ہے اور کریش کر جاتا ہے۔ مراقبہ یا میڈیٹیشن اس کمپیوٹر کو ہارڈ ریبوٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ تمام غیر ضروری پروگرام بند کر کے سسٹم کو تازہ دم کرتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں مائنڈفلنس اور مراقبہ پر تحقیق میں ایک دھماکہ سا ہوا ہے۔ کتاب کے مطابق 2000 سے پہلے سال میں 10 سے بھی کم مطالعات ہوتے تھے اور اب ہزاروں میں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب ہمارے پاس دماغ کو سکین کرنے والی ٹیکنالوجی ہے جو یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہ صرف اچھا محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دماغ کو جسمانی طور پر تبدیل کرتا ہے۔ ہارورڈ کی ایک تحقیق میں 8 ہفتوں کی مائنڈفلنس ٹریننگ کے بعد شرکاء کے دماغوں میں گرے میٹر یعنی دماغ تا سوچنے والا مادہ زیادہ گھنا ہو گیا۔ آسان الفاظ میں مراقبہ لفظی طور پر آپ کے دماغ کو مضبوط اور موٹا بناتا ہے۔ امریکی فوجیوں کی مثال بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف ذہنی سکون کے لیے نہیں بلکہ کارکردگی بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ جن فوجیوں کو مائنڈفلنس کی تربیت دی گئی وہ تناؤ والے حالات میں نہ صرف پرسکون رہے بلکہ اس کے بعد ان کا جسم بھی تیزی سے معمول پر آ گیا۔ ان کا دل اور سانس کی رفتار جلد بحال ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگلے چیلنج کے لیے جلدی تیار تھے۔ فوج اسے نشانہ بازی کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے تاکہ سپاہی شدید دباؤ میں بھی اپنی توجہ برقرار رکھ سکیں۔ لیکن اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ لگتی ہے۔ یہی سب سے حیران کن بات ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 1 مہینے میں صرف 11 گھنٹے کی مشق سے دماغی سکین میں قابل پیمائش تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ یہ دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کی سرگرمی کو کم کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورک تب فعال ہوتا ہے جب ہمارا دماغ ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچتا پھرتا ہے۔ مراقبہ اس بھٹکنے کو کم کرتا ہے اور ہمیں حال میں واپس لاتا ہے۔ تو یہ بھی پری فرنٹل کارٹیکس کو مضبوط کرتا ہے؟ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امیگڈیلا یعنی دماغ کے خوف کے مرکز کو چھوٹا کرتا ہے۔ اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کے الارم سسٹم کا والیوم کم کر رہے ہیں۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اتنا پریشان نہیں کرتیں۔ یہ صرف مراقبہ کے دوران ہی پرسکون نہیں رہتے بلکہ یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ کتاب میں ریلیکسیشن ریسپانس کا ذکر بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہربرٹ بینسن کا کام ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ گہرا سانس لینا ہمارے پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام کو متحرک کرتا ہے جو جسم کا آرام اور ہضم کا نظام ہے۔ یہ لڑائی یا پرواز کے رد عمل کا الٹ ہے۔ اس حالت میں دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کم ہو جاتے ہیں اور پٹھے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یہ تناؤ پیدا کرنے والے جینز کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اور یہ سب صرف 12 منٹ میں ہو سکتا ہے؟ یہ سچ ہونے کے لیے کچھ زیادہ ہی اچھا نہیں لگتا؟ ہمارے ہاں تو لوگ گھنٹوں عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور یہاں صرف 12 منٹ میں دماغی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے۔ کیا یہ اثرات دیر پا ہوتے ہیں؟ یہ ایک جائز شک ہے۔ ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ کی تحقیق یہی بتاتی ہے کہ روزانہ 12 منٹ کی مشق یادداشت کے مسائل والے افراد میں
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में खून का बहाव बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। इसके असरात देरपा तब होते हैं जब इसे आदत बना लिया जाए। ये दांत ब्रश करने की तरह है, आप एक बार करके हमेशा के लिए साफ दांतों की तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन रोज़ाना चंद मिनट की मश्क वक्त के साथ साथ बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। अच्छा, तो हमने साइंस समझ ली है कि वर्जिश और मुराकबा दिमाग को कैसे बदलते हैं। ये जानना बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन सुनने वालों के जहन में यही सवाल होगा कि मैं ये सब अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊं? खुशकिस्मती से किताब का अगला हिस्सा बाब 11 इसी का जवाब देता है। 10 दिन का एक अमली मंसूबा। जी, ये वो हिस्सा है जहां थियरी अमल में बदलती है। लेकिन शुरू करने से पहले किताब 3 बुनियादी उसूल बताती है। पहला, अपने साथ ईमानदार रहें। आप वाकई कितनी देर स्क्रीन पर गुजारते हैं? आपकी खुराक कैसी है? दूसरा, अज़्म करें। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये तब्दीली आपको आज़ादी दिलाएगी। और तीसरा, अपने लिए काम करने वाला तरीका तलाश करें। ये सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। तो आइए दिन ब दिन इस मंसूबे को देखते हैं। पहला दिन, डिजिटल डिटॉक्स। पहला दिन ही सबसे मुश्किल लगता है। आजकल के दौर में ये कैसे मुमकिन है? क्या किताब इस बारे में कोई टिप्स देती है कि शुरुआत कैसे की जाए? बिल्कुल, किताब ये नहीं कहती कि आप सब कुछ बंद कर दें, बल्कि TIME फ्रेमवर्क का मकसद ही यही है कि आप टेक्नोलॉजी के मालिक बने, गुलाम नहीं। TIME का मतलब है वक्त का पाबंद, इरादी, जहन नशीन और अफजूदा करने वाला। मिसाल के तौर पर सिर्फ ये फैसला करना कि आप दिन में 3 बार ईमेल चेक करेंगे या खाने के दौरान फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ी तब्दीली है। शुरुआत छोटी होनी चाहिए। दिन 2, हमदर्दी की मश्क। इसमें शुक्रगुजारी की चीजें लिखने का कहा गया है। ये बहुत मकबूल मशवरा है, लेकिन क्या वाकई कुछ लिखने से दिमाग पर असर पड़ता है? हाँ, क्योंकि ये आपके दिमाग को मनफी चीज़ों पर तवज्जो देने की आदत से निकालकर मुस्बत चीज़ों को तलाश करने पर मजबूर करता है। जब आप दिन के आखिर में बैठकर सोचती हैं कि आज क्या अच्छा हुआ, तो आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं ताकि वो आपके दिमाग के जज्बाती हिस्से पर काबू पा सके। ये एक ज़हनी वर्जिश है। दिन 3, फितरत से इलाज। कम से कम 30 मिनट फितरत में गुजारें। क्या पार्क में चहलकदमी भी इतनी ही मौसर है जितनी किसी जंगल में? तहकीक बताती है कि किसी भी सब्ज जगह का पॉजिटिव असर होता है। फितरत हमारे हवास को एक पुरसुकून तरीके से मुतहर्रिक करती है। शहर का शोर और हुजूम हमारे दिमाग के लिए खतरे का सिग्नल हो सकता है, जबकि दरख्तों, परिंदों की आवाज़ें और खुली फिजा हमारे आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करती हैं। अहम बात यह है कि फ़ोन को पीछे छोड़ दिया जाए। दिन 4, खुराक का तयन। ये तो एक दिन में पूरी बावर्ची खाने की तब्दीली की तरह लगता है। ये बहुत मुश्किल हो सकता है। किताब का मशवरा है कि इसे 2 हिस्सों में करें। पहले, सिर्फ उन चीज़ों को हटाएं जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं, चीनी और गैर सेहत बख्श तेल। सिर्फ ये एक कदम बहुत बड़ी तब्दीली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेहत बख्श चीज़ें शामिल करें। अच्छी चिकनाई, सब्जियां, फल। किताब में कुछ सप्लीमेंट्स का भी जिक्र है, लेकिन बुनियाद असली गैर प्रोसेस्ड खुराक है। फिर आता है 5वां दिन, कामयाब नींद। हम सब जानते हैं कि हमें ज्यादा सोना चाहिए, लेकिन ये मुश्किल है। इस दिन की सबसे अहम टिप क्या है? सबसे अहम टिप नीली रोशनी से बचना है। हमारे फ़ोन, टैबलेट और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, और ये नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन की पैदावार को रोक देती है। सोने से 1 घंटा पहले तमाम स्क्रीनें बंद करना नींद के मेयार में ड्रामाई बेहतरी ला सकता है। दिन 6, वर्जिश को अपनाना। हम इस पर पहले ही काफी बात कर चुके हैं। इस दिन का खास मकसद क्या है? उस दिन का मकसद सिर्फ शुरुआत करना है, परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। किताब कहती है कि 20 मिनट की किसी भी ऐसी सरगर्मी से शुरू करें जिससे आपका दिल तेजी से धड़के, और सबसे अहम बात, उसे पुरलुत्फ बनाएं। अगर आपको कोई वर्जिश पसंद नहीं तो आप उसे जारी नहीं रखेंगी। किसी दोस्त के साथ करें, म्यूजिक सुने, जो भी काम करे। दिन 7, मुराकबा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं मुराकबा नहीं कर सकता, मेरा दिमाग बहुत मसरूफ है। किताब उन लोगों को क्या मशवरा देती है? किताब कहती है कि एक मसरूफ दिमाग ही मुराकबा करने की सबसे बड़ी वजह है।
نہ کرنے کا بہانہ نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ جم نہیں جا سکتا۔ شروعات میں یہ مشکل ہوگا، دماغ بھٹکے گا۔ مقصد خیالات کو روکنا نہیں، بلکہ جب وہ بھٹکیں تو انہیں نرمی سے واپس لانا ہے۔ آج کل بہت سی گائیڈڈ میڈیٹیشن ایپس ہیں جو شروعات میں بہت مدد کرتی ہیں۔ دن 8 مضبوط رشتے، 10 منٹ کی بلا تعطل گفتگو، یہ تو بہت آسان لگتا ہے۔ لگتا آسان ہے، لیکن آج کی دنیا میں یہ نایاب ہے۔ بلا تعطل یہاں کلیدی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے فون سائیڈ پر، ٹی وی بند اور پوری توجہ دوسرے شخص پر۔ یہ ایک گہری سماعت کی مشق ہے اور یہ ہمارے دماغ کے انہی حصوں کو مضبوط کرتی ہے جو ہمدردی اور توجہ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر آخری 2 دن 9واں اور 10واں جو کہ جائزہ لینے اور آگے بڑھنے کے بارے میں ہے۔ جی، 9واں دن ایمانداری سے یہ دیکھنے کا ہے کہ کیا کام کیا اور کیا نہیں، کون سے دن مشکل تھے، کیوں، یہ خود کو جاننے کا عمل ہے۔ اور 10واں دن ایک پائیدار منصوبہ بنانے کا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ ان 8 چیزوں پر 100% عمل کریں، مقصد یہ ہے کہ آپ ان میں سے کچھ کو چنیں اور انہیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ یہ ایک میراتھن ہے، سپرنٹ نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ورزش اور ذہنی سکون ہمارے دماغ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور پھر ان تبدیلیوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایک عملی قدم بقدم منصوبہ بھی دیکھا۔ آخری سوچ یہ ہے کہ اصل پہلا قدم اس منصوبے کا پہلا دن نہیں ہے۔ اصل پہلا قدم وہ لمحہ ہے جب کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت اس کوشش کے قابل ہے۔ اس پورے منصوبے میں سے وہ کون سی ایک چھوٹی سی کارروائی ہے جسے کوئی ابھی اسی وقت شروع کر سکتا ہے تاکہ خود کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ واقعی تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ شاید صرف 5 منٹ کی چہل قدمی یا سونے سے پہلے فون کو دوسرے کمرے میں رکھنا۔ اصل تبدیلی اسی ایک چھوٹے سے فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ باب 12 جس کا عنوان برین واش کی ترکیبیں ہیں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بالکل، اور دیکھیں یہ عنوان جان بوجھ کر چونکانے والا رکھا گیا ہے۔ اس کے پیچھے اصل سوچ یہ ہے کہ جدید خوراک نے ہمارے دماغ کو چینی، پروسیسڈ اجزاء اور غیر صحت مند چیزوں کا عادی بنا دیا ہے۔ تو یہ ترکیبیں اس عادت کو توڑنے اور دماغ کو دھونے کا ایک طریقہ ہے تاکہ وہ قدرتی، صاف اور غذائیت سے بھرپور خوراک پر واپس آ سکے۔ مقصد ہے سوزش کو کم کرنا اور دماغی کارکردگی کو بہتر بنانا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ریسیٹ ہے۔ کتاب کا آغاز کچن کی بنیادی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب سبزیوں کے شوربے سے لے کر لہسن والی مایونیز ایلی تک ہر چیز گھر پر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ جی، کیا اس کا مقصد صرف اجزاء پر کنٹرول حاصل کرنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور فلسفہ بھی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مقصد صرف اجزاء پر کنٹرول سے کہیں زیادہ ہے۔ جب آپ شوربے سے لے کر ڈریسنگ تک خود بناتے ہیں تو آپ اپنے کھانے کے عمل میں پوری طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا جا رہا ہے۔ کوئی چھپی ہوئی چینی نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی پریزرویٹیوز نہیں۔ یہ اپنے جسم کو وہ معلومات دینے کے بارے میں ہے جس کی اسے ضرورت ہے، آپ کے آنتوں کے جراثیم سے لے کر آپ کے دماغ کے نیورونز تک۔ یہ ایک طرح کی خود مختاری ہے۔ خود مختاری، یہ دلچسپ ہے۔ ایک ترکیب جس نے مجھے واقعی حیران کیا وہ ہے سٹون ایج بریڈ۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ مکمل طور پر بیجوں اور گری دار میووں سے بنتی ہے، مطلب اس میں کوئی آٹا نہیں ہوتا۔ سننے میں تو یہ بہت صحت مند لگتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی روٹی جیسی لگتی ہے؟ اکثر لوگ ایسی متبادل چیزوں کو غیر تسلی بخش سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام تشویش ہے، اور کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ذائقے پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ یہ سٹون ایج بریڈ دیکھیں روایتی نرم روٹی جیسی نہیں ہے، یہ بہت گھنی، غذائیت سے بھرپور اور ذائقے دار ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا مقصد روٹی کی نقل کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا متبادل فراہم کرنا ہے جو آپ کو توانائی دے، نہ کہ سست کرے۔ اور جب آپ اسے ایووکاڈو اور انڈے کے ساتھ کھاتے ہیں جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے تو یہ ایک مکمل اور تسلی بخش ناشتہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناشتے کے لیے یہ ایک بالکل مختلف سوچ ہے۔ آل ان ون بریکفاسٹ سمودی بھی ہے جس میں ہری سبزیاں، ایووکاڈو، ادرک اور ہلدی شامل ہے۔ یہ عام میٹھی سمودی سے تو بہت ہی مختلف ہے۔ بالکل،
یہ ناشتے اسی خیال کی عکاسی کرتے ہیں کہ دن کا آغاز ایسی خوراک سے کیا جائے جو آپ کے بلڈ شوگر کو مستحکم رکھے اور دماغ کو مستقل توانائی فراہم کرے۔ جب آپ دن کا آغاز چیونی سے کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے توانائی تو ملتی ہے، لیکن پھر آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ناشتے آپ کو دن بھر ذہنی طور پر تیز رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، تو ناشتے میں چینی کو ہٹا کر صحت مند چکنائی اور پروٹین پر زور ہے۔ کیا یہی اصول دوپہر اور رات کے کھانے پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ کتاب میں سوپ اور سلاد کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی ہاں، یہی اصول آگے بھی چلتا ہے۔ ترکیبوں میں عالمی ذائقے شامل کیے گئے ہیں تاکہ صحت مند کھانا بورنگ نہ لگے۔ جیسے مدراس مٹر کا سوپ ہے جس میں ہندوستانی مسالے استعمال کیے گئے ہیں، اوہ واہ! یا پھر پھول گوبھی کا ہمس جو چنے کی جگہ ایک کم کاربوہائیڈریٹ والا متبادل ہے۔ یہ سب تازہ ذائقوں پر مبنی ہے، مصنوعی چیزوں پر نہیں۔ مرکزی کھانوں میں ایک ترکیب ویجیٹیبل لازانیا کی ہے جس میں پاستا کی جگہ زوکینی استعمال کی گئی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت تخلیقی لگ رہا ہے بھی؟ لیکن پھر وہی سوال، کیا اس سے پیٹ بھی بھرتا ہے؟ یہ بالکل جائز سوال ہے۔ کتاب کا فلسفہ محرومی پر مبنی نہیں ہے۔ زوچینی لزانیہ میں ریکوٹا پنیر، گوشت یا سبزیوں کی بھرپور فلنگ ہوتی ہے۔ زوچینی صرف پاستا کی جگہ لیتی ہے جو اکثر کھانے کے بعد بھاری پن اور سستی کا باعث بنتا ہے۔ صحیح کہا۔ جب آپ پاستا ہٹا دیتے ہیں تو باقی اجزاء کا ذائقہ زیادہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو ہاں، یہ نہ صرف پیٹ بھرتا ہے بلکہ آپ کو ہلکا پھلکا اور توانائی سے بھرپور بھی محسوس کرواتا ہے۔ اور آخر میں میٹھے اور مشروبات بھی ہیں، بغیر آٹے اور چینی کا چاکلیٹ کیک۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، ممکن ہے۔ اور ایک خاص پاور ہاؤس کافی کا بھی ذکر ہے جس میں مکھن اور MCT آئل شامل ہے۔ یہ MCT آئل کیا چیز ہے؟ یہ پاور ہاؤس کافی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں مکھن اور MCT آئل یعنی ناریل سے نکالا گیا ایک خاص قسم کا تیل شامل کیا جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ تیل دماغ کو چینی کے بجائے ایک صاف اور پائیدار توانائی فراہم کرتا ہے۔ اچھا، جس سے ذہنی کارکردگی اور توجہ بہتر ہوتی ہے۔ اور جہاں تک چاکلیٹ کیک کا تعلق ہے، اس میں مٹھاس کے لیے قدرتی چیزیں جیسے کھجور یا اسٹیویا اور آٹے کی جگہ بادام کا آٹا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ میٹھے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے طریقے سے جو آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ترکیبیں صرف صحت مند نہیں بلکہ کچھ پیچیدہ بھی لگ رہی ہیں، جیسے سٹون ایج بریڈ یا گھر پر پنیر بنانا۔ کیا کتاب کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم مل کر ایسی چیزیں بناتے ہیں تو وہ عمل خود ایک تعلق پیدا کرتا ہے، صرف مل کر کھانا ہی نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ پل ہے جو ہمیں باب 12 سے باب 13 کی طرف لے جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سی ترکیبیں ایسی ہیں جنہیں اکیلے بنانے میں شاید زیادہ محنت لگے، جی، لیکن جب آپ کسی دوست یا خاندان کے فرد کے ساتھ مل کر یہ بناتے ہیں تو یہ صرف کھانا پکانا نہیں رہتا، یہ ایک مشترکہ تجربہ بن جاتا ہے، اور یہی ہمیں اس کتاب کے حتمی پیغام کی طرف لاتا ہے۔ تو ان تمام شاندار ترکیبوں کے بعد کتاب کا اختتام کھانے پر نہیں بلکہ ایک گہرے فلسفے پر ہوتا ہے۔ باب 13 کا عنوان ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ریسیپی بک کے لیے بہت غیر متوقع عنوان ہے۔ جی، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ یہ ان تمام ترکیبوں کے پیچھے کا کیوں ہے۔ اس باب کا آغاز مشہور فلسفی نیٹشے کے قول سے ہوتا ہے، نادیدہ بھاگے سب سے مضبوط بندھن ہوتے ہیں۔ واہ! یہ باب اس مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے جسے کتاب ڈسکنیکشن سنڈروم کہتی ہے۔ مطلب ہم ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے دور میں بظاہر جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک تنہا دنیا میں تنہا لوگ بن گئے ہیں۔ اور یہاں پر ہارورڈ کی ایک تحقیق کا ذکر ہے جو 80 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ 80 سال سے زیادہ، یہ تو ایک پوری زندگی ہے۔ جی بالکل۔ اتنے طویل عرصے کی تحقیق سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو بہت ہی ٹھوس ہوگا۔ کیا ملا اس تحقیق میں؟ بالکل، یہ بالغوں کی نشو و نما پر ہارورڈ کا مطالعہ ہے، اور اس کا نتیجہ حیران کن حد تک سادہ اور گہرا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ لمبی اور خوشگوار زندگی کا سب سے بڑا راز پیسہ، شہرت یا کامیابی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ مضبوط اور بامانی باہمی رشتے ہیں۔ جن لوگوں کے اپنے خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، وہ نہ صرف زیادہ خوش تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی زیادہ صحت مند تھے، اور ان کی یادداشت بھی عمر بڑھنے کے ساتھ بہتر رہی۔
یہ تو بہت طاقتور بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی ہماری صحت پر براہ راست منفی اثر ڈالتی ہے؟ بالکل۔ کتاب میں دیگر مطالعات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ جاپان میں بزرگوں پر کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ سماجی طور پر زیادہ فعال تھے ان میں موت کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں کافی کم تھا جو تنہا رہتے تھے۔ اچھا۔ اور ایک اور تحقیق نے تو یہاں تک نتیجہ اخذ کیا کہ سماجی تنہائی کے منفی اثرات روزانہ 15 سگریٹ پینے کے برابر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ 15 سگریٹ؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ ہماری صحت پر ایک بہت بڑا اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا خطرہ ہے۔ کتاب میں ایک مصنف کا ذاتی تجربہ بھی بیان کیا گیا ہے، آسٹن کا ICU میں سبق۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ایک بہت ہی جذباتی اور اثر انگیز کہانی ہے۔ یہ ایک نوجوان ڈاکٹر کا تجربہ ہے جو انتہائی نگہداشت یونٹ یعنی ICU میں کام کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب مریض زندگی کے آخری لمحات میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی دولت، کامیابیوں یا جائیداد کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے پیارے ان کے پاس ہوں۔ یہ آسٹن کا سبق والی کہانی واقعی اثر کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہسپتال کے بستر پر کوئی بھی اپنی کامیابیوں کو یاد نہیں کرتا، وہ صرف اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلقات ہی ہماری اصل دولت ہیں۔ تو یہ تمام سائنسی ڈیٹا اور ذاتی کہانیاں یہ سب ہمیں ایک ہی نتیجے پر لاتی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ باب کا اختتام ایک بہت طاقتور سوال پر ہوتا ہے، آپ کی کہانی کون لکھ رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک عمل کی دعوت ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اکثر ہم اپنی زندگیوں میں ایک غیر فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اشتہارات، سوشل میڈیا اور معاشرتی دباؤ کو اپنی کہانی لکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ سوال ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اختیار واپس اپنے ہاتھ میں لیں۔ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کی جنگ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں لڑی جاتی ہے۔ ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم کون سا میڈیا دیکھتے ہیں۔ کتاب کا آخری پیغام یہی ہے کہ اس ڈس کنیکشن یا تنہائی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہم اکیلے ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم نے کچن سے لے کر انسانی خوشی کے مرکز تک کا سفر طے کیا۔ یہ واقعی حیران انگیز ہے کہ کس طرح پھول گوبھی کا ہیمس بنانے کی ترکیب اور ایک 80 سالہ سائنسی تحقیق ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہیں۔ بالکل۔ ترکیبیں اس سفر کا کیسے ہیں اور یہ آخری باب اس کا کیوں ہے؟ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ اس کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ایک صحت مند دماغ اور خوشگوار زندگی کا راستہ غذائیت سے بھرپور خوراک اور بامعنی تعلقات دونوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ ایک کے بغیر دوسرے کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کے لیے محبت سے کھانا بناتے ہیں یا کسی کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو آپ صرف اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنے تعلقات کو بھی غذا فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کسی کی کہانی کون لکھ رہا ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے ایک اور گہرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہانی وہ نہیں ہے جو کوئی چاہتا ہے تو آج سے لکھی جانے والی نئی کہانی کا سب سے پہلا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔